ڈسکور ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، دجال کے گدے کے بارے میں ایسی کئی احادیث ہیں جن میں درج ہے کہ وہ اس پر چڑھ کر آئے گا اور اس کا گدا اتنا تیز رفتار ہوگا کہ ہوا سے باتیں کرے گا اور لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے گا، چاہے وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تحقیق کیوں نہ ہو۔ اس کا گدا سمندر میں بھی گھس جائے گا۔ اللہ اس کے لیے زمین کو ایسے لپیٹ دے گا جیسے بستر کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن 1951 یا 52 سے منظر عام پر آنے والی اڑن تشتریوں نے اس روئے زمین پر عجیبی دہشت قائم کی ہوئی ہے۔ اس وقت تو ان کا کان مائپین کسی حد تک مخفی تھا، لیکن بعد میں یہی تشتریوں سر عام بلکہ کھلے عام نظر آنا شروع ہو گئی، اور اس میں سوار ہونے والی مخلوق بھی خواتین و حضرات، ان تشتریوں کو اردو میں UFO کہا جاتا ہے اور انگلش میں ان کا نام ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس ہے، مطلب ایسے عناصر جن کو ابھی تک پہچانا نہیں جا سکا، اور نہ ہی اس میں سوار مخلوق کو کہ یہ کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں دنیا کی تمام تر ٹیکنالوجی اور ذہانت بے بس نظر آتی ہے۔ دوستو، اگر قرآن میں پڑھیں تو اللہ نے جنوں اور انسانوں کا ہی اس کائنات میں ذکر فرمایا ہے۔ یہی دو ایسی مخلوقات ہیں جن کو عقل و شعور کے ساتھ کچھ طاقتیں دی گئی ہیں اور ساتھ میں ان پر کچھ حدود متعین کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا، ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے جسے ٹھیک رہا ہے، اور جنوں کے بارے میں فرمایا، اور ہم نے جنوں کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا، یعنی انسانوں کے باپ بابا آدم کو مٹی سے اور جنوں کے باپ ابلیس کو مارج نامی آگ کے شعلے سے۔ اس کے علاوہ قرآن میں اور کسی مخلوق کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی انسان اور جن ہی دو ایسی مخلوقات ہیں جنہیں سمجھ بوجھ دی گئی، لیکن دجالی طاقتوں نے تشتریوں اور اس میں سوار مخلوق کے ذریعے اپنے کالے کارناموں کو چھپانے کے لیے ان پر کسی اور ہی سیارے کی مخلوق کا لیبل جسمہ کر دیا۔ جب بھی یہ تشتریوں وائٹ ہاؤس یا امریکہ اور دنیا کے اور کسی بھی مقام پر دیکھی گئی اور ان پر تحقیق کرنے کے لیے کہا گیا تو فوراً ہی اس تحقیق کو روک دیا گیا اور ان کے بارے میں بات کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایسا ہی ان کے صدر آئزن باور نے کیا۔ جب تشتریوں سے نکلنے والی مخلوق نے اس سے 4 گھنٹے تک بات کی تو ان کی آرمی ایئر بیس پر اس وقت تک وہ صدر نہیں تھا، لیکن بعد ازاں وہ بہت ہی کم وقت میں صدر بنا دیا گیا۔ اس مخلوق کے بارے میں ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ یہ مخلوق اپنے کسی دوسرے سیارے سے اتر کر زمین والوں سے یکساں حالت میں پیش آتی ہے، لیکن یہ بھرم بھی اس وقت ٹوٹ گیا جب انہی اڑن تشتریوں کے اندر بیٹھی مخلوق نے افغانستان اور عراق میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والی جنگوں میں خوب تباہی پھیلائی، اور اس خبر کو بھی چھپایا گیا۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ یہی تشتریوں جب کسی فنی خرابی کے باعث زمین پر آ گری تو امریکہ ہیلی کاپٹرز ان کو اٹھا کر لے جاتے رہے، اور پھر یہی تشتریوں امریکہ کی جنگی طیاروں کے ساتھ مل کر فوجی مشقوں میں بھی حصہ لیتی رہی۔ دوستو، مولانا عاصم عمر حفظ اللہ اور دوسرے کئی اسلامی محققین کا کہنا ہے کہ ان میں سوار ہونے والی مخلوق اور ان تشتریوں کا تعلق برمودا اور شیطانی تکون سے ہے، جن میں سوار ہونے والے افراد زیادہ تر وہی ہیں جن کو مختلف مقامات سے اغوا کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے شیاطین کی فوج ہے جو انسانی شکلوں میں ان کے ساتھ ہیں، اور جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے ان کی نہ صرف مدد کر رہے ہیں بلکہ اسلامی دنیا کے خلاف ہونے والی تمام جنگوں میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کی پہچان کو چھپانے کے لیے ان کو ایلینز کا نام دے دیا گیا ہے، اور آنے والے وقت میں دجال کی فوج کے طور پر یہ بہت کارآمد ثابت ہوں گے۔
باقی اللہ دجال اور اس کے فتنوں، قبر اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور خاتمہ بالایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔